الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ اسلام 360 کے ایپ سے ہم صحیح بخاری سے احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ کتاب صحیح بخاری حدیث نمبر 48۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے اور مسلمان سے لڑنا کفر ہے۔ یعنی دو مسلمان جو ہیں وہ ایک دوسرے کو گالی دیں اس سے فاسق ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ لڑ پڑیں تو وہ کفر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے، لوگوں کو شب قدر بتانا چاہتے تھے وہ کون سی رات ہے۔ اتنے میں دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو اس لیے باہر نکلا تھا کہ تم کو شب قدر بتلاؤں، اور فلاں فلاں آدمی لڑ پڑے تو وہ میرے دل سے اٹھا لی گئی، اور شاید اسی میں کچھ تمہاری بہتری ہو۔ تو اب ایسا کرو کہ شب قدر کو رمضان کی 27ویں، 29ویں اور 25ویں رات میں ڈھونڈا کرو۔ یعنی لڑائی کرنا ایسی چیز ہے کہ اس سے اللہ کی جو برکتیں آ رہی ہوتی ہیں وہ چلی جاتی ہیں۔ تو آپ کو بتایا گیا کہ شب قدر کس رات ہے، لیکن جب دو مسلمان آپس میں لڑے تو اس لڑنے کی نحوست کی وجہ سے وہ جو آپ کو بتائی گئی تھی وہ آپ کے ذہن سے اٹھا لی گئی، وہ انفارمیشن، وہ نالج، وہ علم آپ کے ذہن سے اٹھا لیا گیا۔ فرمایا کہ اب تم اسے رمضان کی آخری راتوں میں تلاش کرو۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں میں تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پاک کے وجود اور اس کی وحدانیت پر ایمان لاؤ، اور اس کے فرشتوں کے وجود پر، اور اللہ کی ملاقات کے برحق ہونے پر، اس کے رسولوں کے برحق ہونے پر، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لاؤ۔ یعنی سب سے پہلے ایمان کی ڈیفینیشن پوچھی تو اس میں یہ ساری چیزیں جو علم غیب میں آتی ہیں، اللہ پہ ایمان لانا، اس کے واحد ہونے پہ ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر، اس کے ملنے پر، اس کی ملاقات پر، اس کے رسولوں کے برحق ہونے پر، اور موت کے بعد جو آفٹر لائف ہے اس پر ایمان لانا، یہ سب ایمان میں آتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا، اسلام یہ ہے کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ فرض ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو۔ پھر اس نے احسان کے متعلق پوچھا، یعنی یہ چیزیں اسلام میں تھی کہ خالص اللہ کی عبادت کرنا، کسی کا اس کو شریک نہ بنانا، نماز قائم کرنا، فرض، پھر زکوٰۃ، فرض جو بھی عباداتیں ہیں، زکوٰۃ، روزے وہ رکھنا۔ پھر اس نے احسان کے متعلق پوچھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ درجہ نہ حاصل ہو تو پھر یہ تو سمجھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی یہ جو ہے احسان، اس کو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت ایسے کریں جیسے ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنی نمازوں کو اس طرح سے درست کریں کہ کم از کم یہ نہیں پا سکتے تو یہ تو پائیں کہ درجہ کی کم از کم وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے قیامت کے بارے میں پوچھا کہ کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بارے میں جواب دینے والا پوچھنے والے سے کچھ زیادہ نہیں جانتا، البتہ میں تمہیں اس کی نشانیاں بتلا سکتا ہوں۔ وہ یہ ہیں کہ جب لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، جب سیاہ اونٹوں کے چرانے والے دیہاتی لوگ ترقی کرتے کرتے مکانات کی تعمیر میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھو قیامت کا علم ان 5 چیزوں میں ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے کہ وہ کب ہوگی، آخر آیت تک۔ پھر وہ پوچھنے والا پیٹھ پھیر کر جانے لگا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے واپس بلا کر لاؤ۔ لوگ دوڑ پڑے مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبریل تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ اور آگے اس کے راوی بیان کیے گئے ہیں کہ ابو عبداللہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کو ایمان ہی قرار دیا ہے۔ یعنی وہ جو شخص تھا وہ انسان کے روپ میں
فرشتہ تھا، اور فرشتہ بھی کون سا؟ سب سے عظیم فرشتہ حضرت جبریل امین تھے، جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے، جس میں ان کو کلیئر کوسچن پوچھے اور کلیئر نبی کریم کے جواب سے، تاکہ کلیئر ہو جائے لوگوں کو کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، اور یہ کہ قیامت کا علم جو ہے اس بارے میں بھی، یہ قیامت کا علم کسی کو نہیں ہے، فرمایا نہ میں جانتا ہوں نہ پوچھنے والا جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ ہرقل روم کے بادشاہ نے ان سے کہا، میں نے تم سے پوچھا تھا کہ اس رسول کو ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں، تو نے جواب میں بتلایا کہ بڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایمان کا یہی حال رہتا ہے یہاں تک کہ وہ پورا ہو جائے۔ میں نے تجھ سے پوچھا کہ کوئی اس کے دین میں آ کر پھر اس کو برا جان کر پھر جاتا ہے، تو نے کہا نہیں، اور ایمان کا یہی حال ہے، جب اس کی خوشی دل میں سما جاتی ہے تو پھر اس کو کوئی برا نہیں سمجھ سکتا۔ یعنی یہ ہرقل کا بادشاہ تھا جس نے ابو سفیان سے کوئی سوالات کیے تھے، اور ایسے سوالات کہ کیا اسلام کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں، تو بتایا گیا تھا کہ وہ بڑھ رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے۔ اسی طرح سے سوال کیا گیا تھا کہ کیا کوئی اس دین میں آتا ہے تو کیا واپس گمراہی کی طرف جاتا ہے، تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 51۔ آئیے ہم تفسیر پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 40۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم اوفی بعہدکم وإیای فارہبون۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکرو، تم یاد کرو، نعمتیا، میری نعمت، التی، جو انعمت، میں نے بخشی، علیکم، تمہیں، وأوفوا، اور پورا کرو، بعہدی، میرا وعدہ، اوفی، میں پورا کروں گا، بعہدکم، تمہارا وعدہ، وإیا، اور مجھ سے، فارہبون، ڈرو۔ اے بنی اسرائیل، ذرا خیال کرو اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی ہے۔ میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا تم اسے پورا کرو، تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ آئیے اس کی تفسیر سنتے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، اسرائیل کے معنی ہیں عبداللہ یا بندہ خدا۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا جو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا تھا۔ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ انہی کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ یعنی بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں، ان کا جو لقب تھا وہ اسرائیل تھا۔ اسی لقب کی بنیاد پہ آج بھی جو جوز ہیں وہ اپنے آپ کو اسرائیلی کہتے ہیں، وہ بنی اسرائیل ہیں، اور اسرائیل کی اولاد میں سے ہیں۔ اور اسرائیل کی اولاد میں سے کون تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ حضرت اسحاق کے بیٹے تھے اور حضرت ابراہیم کے پوتے تھے، یعنی نبیوں کے نسلوں سے تھے۔ پچھلے 4 رکوعوں میں تمہیدی تقریر تھی جس کا خطاب تمام انسانوں کی طرف تھا۔ اب یہاں سے 14ویں رکوع تک مسلسل ایک تقریر اس قوم کو خطاب کرتے ہوئے چلتی ہے، جس میں کہیں کہیں عیسائیوں اور مشرکین عرب کی طرف بھی کلام کا رخ پھر گیا ہے، اور موقع موقع سے ان لوگوں کو بھی خطاب کیا گیا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر ایمان لائے تھے۔ اس تقریر کو پڑھتے ہوئے حسب ذیل باتوں کو خاص طور پر پیش نظر رکھنا چاہیے۔ یعنی اب یہاں سے 14 رکوع تک مسلسل ہم جو بھی آیتیں پڑھیں گے اس میں بنی اسرائیل کو یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل کہہ کے جگہ جگہ خطاب کیا گیا ہے، ان کو ان کا وعدہ یاد دلایا گیا ہے، کہیں پہ عیسائیوں اور مشرکین عرب کو بھی کلام کیا گیا ہے، لیکن ہمیں ان باتوں کو اس کو پڑھتے ہوئے خیال رکھنا چاہیے۔ اولاً اس کا منشا یہ ہے کہ پچھلے پیغمبروں کی امت میں جو تھوڑے بہت لوگ ایسے بھی باقی تھے جن میں خیر و صلاح کا عنصر موجود تھا، انہیں صداقت پر ایمان لانے اور اس کام میں شریک ہونے کی دعوت دی جاتی تھی جس کے ساتھ محمد علیہ السلام اٹھائے گئے تھے۔ اس لیے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن اور یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہی پیغام اور وہی کام لے آیا ہے جو اس سے پہلے تمہارے انبیاء اور تمہارے پاس آنے والے صحیفے لائے تھے۔ پہلے یہ چیز تم کو دی گئی تھی تاکہ آپ بھی اس پر چلو اور دنیا کو بھی اس کی طرف بلانے اور اس پر چلانے کی کوشش کرو، مگر تم دنیا کی رہنمائی تو کیا کرتے، خود بھی اس ہدایت پر قائم نہ رہے اور بگڑتے چلے گئے، اور تمہاری تاریخ اور تمہاری قوم کی موجودہ اخلاقی اور دینی حالت خود تمہاری بگاڑ پر گواہ ہے۔ اب اللہ کے وہی
اللہ نے وہی چیز دے کر اپنے ایک بندے کو بھیجا ہے اور وہی خدمت اس کے سپرد کی ہے، نہ کوئی بیگانہ اجنبی چیز نہیں ہے، تمہاری اپنی چیز ہے، لہٰذا جانتے بوجھتے حق کی مخالفت نہ کرو بلکہ اس کو قبول کر لو، اور جو کام تمہارے کرنے کا تھا مگر تم نے نہ کیا، اسے کرنے کے لیے جو دوسرے لوگ اٹھے ہیں ان کا ساتھ دو۔ تو بنی اسرائیل کو بار بار بلا کے یاد کرایا گیا ہے کہ تم جو ہے اپنے آپ پہ بہت فخر کرتے تھے کہ ہم اہل کتاب ہیں، ہمیں کتاب اور رہنمائی اور ہدایت دے کر اللہ نے بھیجا ہے، انہیں اللہ نے نوازا تھا، نبیوں کی اولاد میں سے تھے، کئی نبی اور کئی جو ہے کتابیں ان پر اتریں اور وہ انہوں نے ان میں تحریف کی، خود ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ دوسروں کو ہدایت کی طرف بلائیں، حالانکہ وہ اس فرض کو ادا کرنے کے بجائے خود بھی بگڑ گئے، خود بھی غلط راستے کی طرف چلے گئے، خود بھی شرک و بدعت کی طرف اور گمراہیوں کی طرف اور اللہ کی نافرمانیوں کی طرف چلے گئے۔ تو اس میں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اس میں جو ہے وہی اس کتاب کے ساتھ وہی دین حق دے کر بھیجا گیا ہے جو اس سے پہلے تمہاری ذمہ داری تھی، تو لہٰذا تم اس حق کو سمجھو اور اس کو یعنی کوشش کرو کہ تمہاری اپنی ہی کتابوں میں بشارت ہے اس نبی کے آنے کی۔ ثانیاً اس کا منشا عام یہودیوں پر حجت تمام کرنا اور صاف صاف ان کی دینی اور اخلاقی حالت کو کھول کر رکھ دینا ہے، ان پر ثابت کیا جا رہا ہے کہ یہ وہی دین ہے جو تمہارے انبیاء لے کر آئے تھے۔ اصول دین میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس میں قرآن کی تعلیم تورات کی تعلیم سے مختلف ہو، یعنی یہ ویسے کتابیں کیونکہ ایک سورس ہی سے ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، انہوں نے ان کتابوں میں تحریف کر دی ہے، لیکن جو ہے میسیج پڑھنے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک ہی سورس سے میسیج آیا ہے، جیسا کہ حضرت ورقہ بن نوفل پہچان گئے تھے کہ یہ جو ہے اسی فرشتہ جو ہے بھی وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا، اور یہ کلام بھی اسی سے ملتا جلتا ہے جو اس سے پہلے جو بائبل میں یا انجیل میں تھا۔ تو اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کے علاوہ جو دوسرا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ان پر حجت تمام کر دی جائے، یعنی قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں تو علم نہیں تھا، ہمیں معلوم نہیں تھا، لہٰذا قرآن میں جگہ جگہ وہ اپنے آپ کو دیکھیے خود بھی اسرائیل کہتے ہیں، اور قرآن نے بھی ان کو جگہ جگہ بنی اسرائیل کا کلیئر لقب سے پکارا ہے۔ ان پر ثابت کیا جا رہا تھا کہ جو ہدایت تمہیں دی گئی تھی اس کی پیروی کرنے میں اور جو رہنمائی کا منصب تمہیں دیا گیا تھا اس کا حق ادا کرنے میں تم بری طرح ناکام ہوئے ہو۔ اس کے ثبوت میں ایسے واقعات سے استشہاد کیا گیا ہے جن کی تردید وہ نہ کر سکتے تھے۔ پھر جس طرح حق کو حق جاننے کے باوجود وہ اس کی مخالفت میں سازشوں، وسوسہ اندازیوں، کج بحثوں اور مکاریوں سے کام لے رہے تھے، اور جن ترکیبوں سے وہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مشن کامیاب نہ ہونے پائے، ان سب کی پردہ دری کی جا رہی تھی، جس سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ ان کی ظاہری مذہبیت محض ایک ڈھونگ ہے جس کے نیچے دیانت اور حق پرستی کی بجائے ہٹ درمی، جاہلانہ عصبیت اور نفس پرستی کام کر رہی ہے، اور حقیقت میں وہ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ نیکی کا کوئی کام پھل پھول سکے۔ اس طرح تمام حجت کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ ایک طرف خود اس قوم میں جو صالح عنصر تھا اس کی آنکھیں کھل گئی، دوسری طرف مدینہ کے عوام پر اور بالعموم مشرکین عرب پر ان لوگوں کا جو مذہبی اور اخلاقی اثر تھا وہ ختم ہو گیا، یعنی ان کو بتایا گیا، کھول کھول کے یہ بات ظاہر کی گئی کہ جو انہوں نے مذہبی رنگ اختیار کیا ہے، جو کہ گویا چرچ کی صورت میں یا ان کے جو بھی گرجے ہوتے ہیں اس کی صورت میں انہوں نے رہبانیت کا رنگ پہنا ہوا تھا، وہ کھول کھول کے ان کی اخلاقی برائیاں بتائی گئیں اور ان پہ حجت بھی تمام کر دی گئی، حق ان کو بتا دیا گیا۔ اس طرح سے عرب پہ جو ان کا ایک روب بیٹھا تھا کہ بڑے یہ دیندار اہل کتاب ہیں، وہ تمام باتیں جو ہے کھول کھول کے بیان کر دی گئیں۔ اور تیسرا، خود اپنے آپ کو بے نقاب دے کر ان کی ہمتیں اتنی پست ہو گئیں کہ وہ اس ضرورت کے ساتھ کبھی مقابلے میں کھڑے نہ ہو سکے جس کے ساتھ ایک وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے اپنے حق ہونے پر یقین ہوتا ہے، یعنی جو شخص کو یقین ہوتا ہے کہ وہ حق پہ کھڑا ہے تو اس میں ایک جرأت ہوتی ہے، ہمت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، لیکن کبھی ان کو وہ توفیق ملی ہی نہیں، بلکہ یہ ہر موقع پر چھپ چھپ کے، جیسے خیبر کا بھی جو مارکا تھا، چھپ کے اپنے قلعوں میں ہی گھس گئے تھے، چھپ کے مقابلہ کیا تھا، تو یعنی کہ سامنے آ کے ہمت سے جیسے مسلمان یا صحابہ لڑتے تھے ویسے ان میں کبھی بھی ہمت نہیں ہوئی۔ ثالثاً، پچھلے 4 رکوعوں میں نوع انسانی کو دعوت عام دیتے ہوئے جو کچھ کہا گیا ہے اس کے سلسلے میں ایک خاص قوم کی معین مثال لے کر بتایا جا رہا ہے کہ جو قوم خدا کی بھیجی ہوئی ہدایت سے منہ موڑتی ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس کی توضیح کے لیے تمام قوموں میں سے بنی اسرائیل کو منتخب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں صرف یہی ایک قوم تھی جو مسلسل 4000 برس سے تمام اقوام عالم کے سامنے ایک زندہ نمونہ عبرت بنی ہوئی تھی۔
ہدایت الہی پر چلنے اور نہ چلنے سے جتنے نشیب و فراز کسی قوم کی زندگی میں رونما ہو سکتے ہیں، سب اس قوم کی عبرتناک سرگزشت میں نظر آ جاتے ہیں۔ یعنی آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، جیسے وہ خود کو ریلیجس کہہ کے، دیندار کہہ کے فلسطینیوں پہ ظلم ڈھا رہے ہیں، اور دنیا میں انہوں نے جس طرح سے اپنا جو فائنینشیل سسٹم ہے وہ نافذ کیا ہے، اس سے ہمیں ویسے ہی نظر آ جاتا ہے کہ انہوں نے جو اپنی ایک خود کو ایک ریلیجس ہونے کا اور یعنی ایک مذہبی ہونے کا انہوں نے جو اپنے اوپر لبادہ اوڑھا ہوتا ہے، وہ خود ہی اس سے اتر جاتا ہے۔ اور ایک قوم جو بگڑتی ہے تو اس میں جس طرح کے جس سٹیجز سے وہ گزرتی ہے، تو وہ تمام ہی کیونکہ بنی اسرائیل میں نظر آتے ہیں، اس لیے قرآن نے ان کی ایگزامپل کو بھی چنا ہے۔ رابعاً اس سے پیروان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سبق دینا مقصود ہے کہ وہ انحطاط کے گڑھے میں گرنے سے بچیں جس میں پچھلے انبیاء کے پیرو گر گئے۔ یہودیوں کی اخلاقی کمزوریوں، مذہبی غلط فہمیوں اور اعتقادی و عملی گمراہیوں میں سے ایک ایک کی نشاندہی کر کے اس کے بالمقابل دین حق کے مقتضیات بیان کیے گئے ہیں تاکہ مسلمان اپنا راستہ صاف دیکھ سکیں اور غلط راہوں سے بچ کر چلیں۔ اس سلسلے میں یہود و نصارہ پر تنقید کرتے ہوئے قرآن جو کچھ کہتا ہے اس کو پڑھتے وقت مسلمانوں کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد رکھنی چاہیے جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی آخر کار پچھلی امتوں ہی کی روش پر چل پڑو گے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھسے ہیں تو تم بھی اس میں گھسو گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہود و نصارہ مراد ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کون؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد محض ایک توبیخ نہ تھا بلکہ اللہ کی دی ہوئی بصیرت سے آپ یہ جانتے تھے کہ انبیاء کی امتوں میں بگاڑ کن کن راستوں سے آیا اور کن کن شکلوں میں ظہور ہوا کرتا ہے۔ یعنی جن جن راستوں پہ چل کے وہ لوگ گمراہی کی طرف گئے تو رسول اللہ نے حدیث فرمائی کہ تم بھی انہی کے قدموں پر چلو گے، اور اگر وہ کسی بل میں گھس گئے تھے تو تم بھی وہی کام کرو گے۔ نہیں، یہ بتایا گیا۔ اور کس قوموں کے رستوں پہ؟ تو قوموں سے مراد یہی یہودی اور نصارہ آپ کے مراد تھے۔ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ بگاڑ ان آیتوں سے یہ کلیئر ہو جائے گا کہ بگاڑ ان میں کس وجہ سے آیا، کن کن رستوں پہ وہ چلے، انہوں نے کیا کیا عمل کیے، جس کی وجہ سے ایک قوم جو اللہ نے جس کو اتنا نوازا، بنی اسرائیل، یعنی اسرائیل کی علیہ السلام کی جو ہے اولاد سے عظیم قوم تھی، ان کو اتنا نوازا گیا، کتاب دی گئی، صحیفے دیے گئے، اس کے باوجود یہ بگڑ گئے۔ تو کیا وہ وجوہات تھی، کیا وہ رستہ تھا جس سے وہ گزرے اور اس گمراہی کی طرف گئے؟ تو وہ ان آیتوں سے کلیئر ہو جاتا ہے، اور یہ کسی بھی امت کے لیے یہ ایک ایگزامپل ہے۔ آیت نمبر 41، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتَ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ وآمنوا، اور ایمان لاؤ، بما، اس پر جو، انزلتا، میں نے نازل کیا، مصدقہ، تصدیق کرنے والا، لما، اس کی جو، معکم، تمہارے پاس، ولا تکونوا، اور نہ ہو جاؤ، اول کافر، پہلے کافر، بھی، اس کے، ولا تشتروا، اور عوض نہ لو، آیاتی، میرے آیات کے، ثمنا، قیمت، قلیلا، تھوڑی، وَإِيَّايَ، اور مجھ سے، فَاتَّقُونَ، ڈرو۔ میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ، اور اس کتاب کی تائید میں جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، لہٰذا تم سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ، تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو، اور میرے غضب سے بچو۔ تھوڑی قیمت سے مراد دنیاوی فائدے ہیں جن کی خاطر یہ لوگ اللہ کے احکام اور اس کی ہدایت کو رد کر رہے تھے۔ حق فروشی کے معاوضے میں خواہ انسان دنیا بھر کی دولت لے لے، بہرحال وہ تھوڑی قیمت ہی ہے، کیونکہ حق یقیناً اس سے گراں تر چیز ہے۔ یعنی وہ دنیا کے فائدے کے لیے جو ہے اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیوں کو جو کہ صاف صاف کلیئر تھی، ان کی اپنی جو کتابوں میں جو بشارتیں تھی اس سے وہ میچ کر رہی تھی، اس کے باوجود انہوں نے دنیا کی آیات کے بدلے، یعنی ان کے جو بھی علم رکھنے والے تھے، جو ان کے چرچز میں جو علم رکھنے والے لوگ تھے، انہوں نے جو ہے دنیا کے کچھ مال کے عوض جو ہے یہ بشارت لوگوں سے چھپا لی۔ یہ حالانکہ وہ سب کچھ جانتے پہچانتے تھے، اس نبی کو بھی پہچانتے تھے، اور یہ بھی انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے دنیا کے وقتی طور پہ کسی فائدے کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ اس کے منکر ہو گئے اور انہوں نے اس کو باطل قرار دیا۔ آیت نمبر 42،
ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق وأنتم تعلمون۔ ولا تلبسوا اور نہ ملاؤ الحق حق بالباطل باطل سے، وتکتموا اور نہ چھپاؤ الحق حق وانتم جبکہ تم تعلمون جانتے ہو۔ باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ اہل عرب بالعموم ناخواندہ لوگ تھے، اور ان کے مقابلے میں یہودیوں کے اندر ویسے ہی تعلیم کا چرچا زیادہ تھا، اور انفرادی طور پر ان پر ایسے جلیل القدر عالم پائے جاتے تھے جن کی شہرت عرب کے باہر تک پہنچی ہوئی تھی۔ اس وجہ سے عربوں پر یہودیوں کا علمی رعب بہت زیادہ تھا۔ پھر ان کے علماء اور مشائخ نے اپنے مذہبی درباروں کی ظاہری شان جما کر اپنی جھاڑ پھونک اور تعویذ گنڈوں کا کاروبار چلا کر اس رعب کو اور زیادہ گہرا اور وسیع کر دیا تھا۔ یعنی عرب کے مقابلے میں، باقی عرب کے مقابلے میں اور مشرکین کے مقابلے میں جو یہ لوگ تھے یہودی، یہ علم حاصل کرتے تھے، یعنی یہ لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، پھر ان میں بڑے بڑے علم رکھنے والے عالم تھے، اور پھر ان عالموں نے جو ہے اپنے یعنی بہت سارے گرویدے، اپنے بہت سارے مرید بنائے ہوئے تھے، تعویذ گنڈا، یہ سارے کام جو بدعتیں ہیں وہ کر کے انہوں نے اپنا اثر بھی بہت وسیع کیا ہوا تھا۔ خصوصیت کے ساتھ اہل مدینہ ان سے بے حد مرغوب تھے، کیونکہ ان کے آس پاس بڑے بڑے یہودی قبائل آباد تھے۔ رات دن ان کا میل جول تھا، اور اس میل جول میں وہ اس طرح شدت کے ساتھ متاثر تھے جس طرح ایک ان پڑھ آدمی زیادہ تعلیم یافتہ، زیادہ متمدن اور زیادہ نمایاں مذہبی شخصیت رکھنے والے ہمسایوں سے متاثر ہوا کرتی ہے۔ یعنی جس طرح سے آپ دیکھیں کہ کوئی بہت متاثر ہو جاتا ہے کسی کو دیکھ کے کہ کسی کے کتنے فالورز ہیں، کتنے ماننے والے ہیں، دوسرا یہ کہ وہ لوگ تعلیم یافتہ بھی تھے، تو ایسے ہی نہیں وہ امپریس تھے جیسے کہ کوئی جو کوئی گاؤں سے کوئی آئے، کوئی ان نون جاہل گوار ہو جو کہ بالکل نہ جانتا ہو، لیکن وہ کسی تعلیم یافتہ تعلیم رکھنے والے کسی مذہبی شخص کو دیکھے تو اس سے کتنا امپریس ہوگا۔ تو ایسے ہی حالت مدینے میں رہنے والے لوگوں کی تھی۔ ان حالات میں جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو نبی کی حیثیت سے پیش کیا اور لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینی شروع کی، تو قدرتی بات تھی کہ ان پڑھ اہل کتاب یہودیوں سے جا کر پوچھتے کہ آپ لوگ بھی ایک نبی کے پیرو ہیں، کتاب کو مانتے ہیں، آپ ہمیں بتائیں یہ صاحب جو ہمارے اندر نبوت کا دعویٰ کر اٹھے ہیں، ان کے متعلق اور ان کی تعلیم کے متعلق آپ کی رائے کیا ہے؟ چنانچہ یہ سوال مکے کے لوگوں نے بھی یہودیوں سے بارہا کیا، اور جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہاں بھی بکثرت لوگ یہودی علماء کے پاس جا کر یہی بات پوچھتے تھے، مگر ان علماء نے کبھی لوگوں کو صحیح بات نہ بتائی، یعنی ان لوگوں نے باتوں کو بدل دیا۔ جب بھی ان کے پاس لوگ جاتے تھے نشانیاں پوچھتے تھے، آخری نبی کون ہوگا، کیسا ہوگا، تم بھی تو ایک نبی کو ایک کتاب کو مانتے ہو، ہمیں ان کے متعلق بتاؤ، تو وہ اصل بات کو چھپا لیتے۔ ان کے لیے یہ کہنا تو مشکل تھا کہ وہ توحید جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں غلط ہے، یہ انبیاء اور آسمانی کتابیں اور ملائکہ اور آخرت کے بارے میں جو کچھ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی غلطی ہے۔ یعنی جو مین عقائد تھے ان میں تو ان کو کلیئر اویسلی وہ اس کو جھٹلا نہیں سکتے تھے واضح طور پہ، نہیں توحید کا عقیدہ ایک اللہ کا ہونا، اس کے علاوہ اس کا کوئی شریک نہ ہونا، اس کے علاوہ انبیاء کا آنا، آسمانی کتابوں کا نزول ہونا، ملائکہ فرشتوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں جو کچھ بھی تھا ان کو پتہ تھا یہ کوئی غلطی نہیں ہے۔ یا وہ اخلاقی اصول جن کی آپ تعلیم دے رہے تھے ان میں کوئی چیز غلط ہے، یعنی جو بھی اخلاقیات بتائی جا رہی تھی، صلح رحمی کرنا، حقوق ادا کرنا، ہر چیز، لیکن وہ صاف اس حقیقت کا اعتراف کرنے کے لیے بھی تیار نہ تھے جو کچھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے وہ صحیح ہے۔ وہ نہ سچائی کی کھلی تردید کر سکتے تھے اور نہ سیدھی طرح اس کو سچائی مان لینے پر آمادہ تھے۔ ان دونوں راستوں کے درمیان انہوں نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ ہر سائل کے دل میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جماعت کے خلاف، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشن کے خلاف کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈال دیتے، کوئی الزام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر چسپاں کر دیتے، کوئی ایسا شوشہ چھوڑ دیتے جس سے لوگ شکوک و شبہات میں پڑ جائیں اور طرح کے الجھن میں ڈالنے والے سوالات چھیڑ دیتے تھے تاکہ لوگ اس میں خود بھی الجھیں اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیرووں کو بھی الجھانے کی کوشش کریں۔ ان کا یہی رویہ تھا جس کی بنا پر ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ حق پر باطل کے پردے نہ ڈالو، اپنے جھوٹے پروپیگنڈے اور شریرانہ شبہات اور اعتراضات سے حق کو دبانے اور چھپانے کی کوشش نہ کرو، حق و باطل کو خلط ملط کر کے دنیا کو دھوکہ نہ دو۔ تو اوبیسلی جو کچھ تعلیمات تھی جو کلیئر تھیں وہ اس کو جھٹلا ہی نہیں سکتے تھے، جیسے کہ
کیونکہ وہ مشرکین عرب تو ان سے بھی واقف نہیں تھے، نہیں ایک خدا کو ماننا، وہ تو کئی سارے بتوں کو مانتے تھے، پھر انبیاء کا آنا، کتاب کا آنا، آخرت کے دن کا ایمان ہونا، یہ تمام چیزیں یہ تو وہ نہیں جانتے تھے، لیکن یہودی اس کو جانتے تھے، اس کو مانتے بھی تھے۔ اس کے علاوہ جو اخلاقیات جو دین میں جو شریعت پیش کی جا رہی تھی وہ بھی انہی کی کتابوں سے ہی ملتی جلتی تھی، لیکن وہ لوگوں کو جو ہے یہ کلیئرلی نہیں بتا سکتے تھے، کہہ ہی نہیں سکتے تھے کہ جو کچھ بول رہے ہیں سب کچھ غلط ہے، اس لیے وہ ہیلے بہانے کر کے کوئی نہ کوئی ایسی چیز کہتے تھے کہ یہ لوگ جو ہے تم پہ بادشاہت چاہتے ہیں، یہ لوگ دنیا کا مال چاہتے ہیں، نہیں اس طرح کے وسوسے ان کے دلوں میں ڈال دیتے، آپ کے بارے میں، آپ کے اصحاب کے بارے میں ایسے ایسے وسوسے ڈالتے کہ لوگ جو ہے اس دین حق کی دعوت سے دور ہو جائیں، ان سے نفرت کرنے لگیں۔ تو یہ طریقہ تھا ان یہودی علماء کا کہ وہ یعنی جسے کہتے ہیں کہ حق آ جائے تو اس کو قبول نہیں کرتے تھے، بلکہ اس میں کیڑے نکالتے تھے، اس میں غلط باتیں نکالتے تھے، اس حق کو قبول نہیں کرتے تھے۔ تو یہ طریقہ تھا ان یہودیوں کا۔ تو کل انشاءاللہ عز و جل ہم یہیں سے آگے سے کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں آج کے ہم نے جو احادیث میں سنا، جو ہم نے آج کی تفسیر میں سنا، اللہ تعالیٰ یاد رکھنے، سمجھنے، اس سے حکمت کے پھول لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس امت مسلمہ کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو غلبہ عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے، قوت عطا فرمائے، اور جہاں جہاں مسلمان کسی تنگی و پریشانی میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔